نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہن بھائی، میرے ویلوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے ویلوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے اردو میں، اور آج میں آپ کو سورہ الاعراف کی شروع کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف پہلی آیت سے لے کر 22 آیت تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ الف لام میم صاد۔ اے نبی، یہ کتاب آپ کے طرف نازل کی گئی ہے، اس سے آپ کے سینے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ تم اس ہدایت کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے طرف نازل کی گئی ہے، اور تم اس کے علاوہ اور دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، اور بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کے پاس ہمارا عذاب اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی پکار بس یہی تھی کہ وہ کہہ اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ چنانچہ ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور سوال کریں گے، پھر ہم سب کچھ اپنے علم سے ان کے سامنے ضرور بیان کریں گے، اور ہم دنیا میں غیر حاضر تو نہ تھے، اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ پھر جس شخص کے نیک اعمال کے وزن بھاری ہو گئے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جس شخص کے نیک اعمال کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس لیے کہ وہ ہمارے آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور اس میں تمہارے لیے گزران کے اسباب فراہم کر دیے، تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس سے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا پھر تو اس آسمان سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا، لہذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دے گئی لوگوں میں سے ہے۔ وہ بولا بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا، پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو حقیر اور دھتکارا ہوا ہے۔ پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سب سے ضرور بھروں گا۔ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھی۔ اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر پھسلا دیا۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں،
اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے تاکہ سطر ڈھانک سکے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا، اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگار کو رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے نیک اعمال اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اس میں ایک نصیحت ہے، اس میں وزن اعمال کا بیان ہے، یعنی قیامت کے دن انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قیامت کے دن ہم لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے میزان عدل قائم کریں گے۔ الانبیاء 47-21 احادیث میں بھی وزن اعمال کا بیان ہے، جیسے صحیح بخاری کے آخری حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک عمل اپنی دربار میں قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسرے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔